السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ سب کا قلب اسٹوریز کے ایک اور روح پر اثر ڈال دینے والے سفر میں۔ اس بار ہم صرف سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈنے والے، بلکہ قرآن کے ان موتیوں کو چننے والے ہیں جو اکثر نظر سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہر سوال ایک نئی روشنی بن کر سامنے آئے گا، کبھی سوچنے پر مجبور کرے گا، کبھی دل کو چھو لے گا۔ 3 آپشن ہوں گے، A، B یا C۔ جواب دینے کے لیے صرف 3 سیکنڈز، لیکن اس جواب کا اثر ہو سکتا ہے زندگی بھر کے لیے۔ اپنا اسکور ضرور لکھتے جائیے اور دیکھیے آپ قرآن کے علم کی اس منزل پر کتنے مضبوط کھڑے ہیں۔ تو چلیے دل کو تیار کیجیے اور اس علم کے سفر میں اگلا قدم اٹھائیے۔ بسم اللہ۔ سورہ یاسین کو کیا کہا گیا ہے؟ نور القرآن، قلب القرآن، اسرار القرآن۔ The answer is option B. سورہ یاسین کو قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ یہ قرآن کی 36ویں سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس سورت کو بہت زیادہ برکت اور ہدایت والی مانا جاتا ہے اور اسے مشکل وقت میں پڑھنا بھی فائدہ مند ہے۔ سورہ الاخلاص کس بات کو واضح کرتی ہے؟ توحید، رسالت، قیامت۔ The answer is option A. سورہ الاخلاص اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ صورت انہیں شرک سے بچانے اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ قرآن کس رات میں پہلی بار نزول ہوا؟ لیلۃ القدر، شب معراج، شب بارات۔ The answer is option A. قرآن پہلی بار لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو ہوتی ہے۔ اس رات کو قدر کی رات کہا گیا ہے جو عبادت اور دعاؤں کے لیے بہت افضل ہے۔ یہ رات اللہ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ قرآن میں پہلی وحی کس جبل پر آئی؟ جبل نور، جبل احد، جبل رحمہ۔ The answer is option A. سورہ العلق کی پہلی 5 آیت جبل نور کے اوپر غار ہرا میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کے ذریعے رسالت کا آغاز ہوا۔ اس میں انسان کی پیدائش، علم کی اہمیت، اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اس نے انسان کو علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور اسے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اس میں کل 19 آیتیں ہیں۔ سورہ الفاتحہ کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ شیفا، ام الکتاب، نور القرآن۔ The answer is option B. سورہ الفاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کا مکمل خلاصہ ہے۔ اس میں توحید، عبادت، دعا اور ہدایت کا پیغام ہے۔ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورہ توبہ میں کیا نہیں ہے؟ آیات، بسم اللہ، حکم۔ The answer is option B. سورہ توبہ قرآن کی واحد سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ یہ منافقین اور دشمنوں کے خلاف سخت اعلان ہے۔ اس سورت کا لہجہ نرمی کے بجائے انتہائی سخت ہے، اس لیے اللہ نے اس میں بسم اللہ کی رحمت والی ابتدا نہیں رکھی۔ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ ذی الحج، رمضان، محرم۔ The answer is option B.
قرآن کا پہلا پیغام لیلۃ القدر کی طاق رات میں نازل ہوا۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ قرآن کا نزول اس مہینے میں اللہ کی رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بن گئی، جو اس مہینے کو اور بھی خاص اور برکت والا بناتا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا، الحمد، قل۔ The answer is option A. قرآن کا سب سے پہلا لفظ اقرا ہے، جو سورہ العلق کی پہلی وحی میں نازل ہوا۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھو یا پڑھنے کی شروعات کرو۔ یہ لفظ صرف علم اور علم حاصل کرنے کی اہمیت کو نہیں، بلکہ انسان کو اللہ کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف بھی رغبت دیتا ہے۔ یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل کی تھی۔ اقرا سے یہ پیغام ملتا ہے کہ علم اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کون سی سورت میں سب سے زیادہ اللہ کے نام آئے ہیں؟ سورہ الرحمن، سورہ البقرہ، سورہ الفاتحہ۔ The answer is option B. سورہ البقرہ میں سب سے زیادہ اللہ کے نام اس لیے آئے ہیں کیونکہ اس صورت میں اللہ کی رحمت، غضب، حکم اور رہنمائی کا زیادہ ذکر ہے۔ اس صورت میں اللہ کے نام کا ذکر انسان کو اللہ کی قدرت اور رحمت کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ سورہ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو دین کے اصول اور عبادت سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اس صورت میں حلال اور حرام، اخلاقی مسائل اور دینی حکومات کو سمجھایا گیا تاکہ مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکے۔ قرآن میں کون سی سورت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ سورہ محمد، سورہ یوسف، سورہ مریم۔ The answer is option A. سورہ محمد ایک مدنی صورت ہے جو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی ہدایت کا ذکر ہے۔ صورت میں ان لوگوں کے لیے وارننگ بھی ہے جو ان کی نبوت سے انکار کرتے ہیں۔ کون سی سورت میں سب سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا ہے؟ سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ الاخلاص۔ The answer is option A. سورہ الفاتحہ قرآن کی ابتدائی صورت ہے جس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ اس صورت کو سبع مثنی بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ یہ صورت اللہ کی تعریف، اس کی رحمت اور صراط مستقیم کی درخواست پر مبنی ہے۔ ہر نماز میں اس کا پڑھنا فرض ہے جو اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ ان میں سے کون سی سورت مدانی سورت ہے؟ سورہ الکوثر، سورہ البقرہ، سورہ الاخلاص۔ The answer is option B. سورہ البقرہ مدنی صورت ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے جس میں 286 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں عبادت، ہدایت اور معاشرے اخلاقی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صورت مسلمانوں کو دین کے اصول سمجھانے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا پیغام دیتی ہے۔ اس صورت میں حلال اور حرام کے فیصلے بھی دیے گئے ہیں۔ شکریہ آج کے قرآن کوئز میں حصہ لینے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں مزید دلچسپ اور علم سے بھرپور سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ قلب اسٹوریز کے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔